بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقراء حفاظ سیکنڈری اسکول پشاور زون کی طرف سے 9th کے سبجیکٹ فزکس کا آج ہم لیکچر نمبر 9 سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لینئر مومنٹم آج کا ٹاپک ہمارا ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ کسی باڈی کے اندر موشن کی مقدار کیا ہے. What is the quantity of what is linear momentum? So the quantity of motion in a body is called momentum. Momentum کا مطلب ہوگا کہ ایک آبجیکٹ ہے اور اس کے اندر ہم نے اماؤنٹ آف موشن دیکھنی ہے کہ کتنی مقدار ہے موشن اس کے اندر. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی ویلوسٹی اور اس کے ماس کے اوپر. تو the linear momentum p of an object is the product of object's mass m and the velocity v. تو میتھمیٹیکلی p is equal to mv. مومنٹم کو p سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. تو مومنٹم از دا پروڈکٹ آف باڈیز ماس اینڈ اٹس ویلاسٹی. کسی آبجیکٹ کی ماس اور ویلاسٹی کے پروڈکٹ کو مومنٹم کہتے ہیں. کسی آبجیکٹ کے ماس اور ویلاسٹی کے ملٹیپلیکیشن کو مومنٹم کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی باڈی ریسٹ میں ہے تو اس کے اندر مومنٹم بھی زیرو ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ باڈی ریسٹ میں ہے. تو ریسٹ میں ہے تو اس کا مومنٹم زیرو ہوگا. مومنٹم کیوں زیرو ہوگا؟ ماس تو اس کا ہے. لہذا اگر ماس کو زیرو سے ملٹیپلائی کیا جائے، ویلاسٹی چونکہ زیرو ہے، ریسٹ میں ہے، لہذا اس کا مومنٹم زیرو ہوگا. تو لہذا مومنٹم جو ہیں، اور یہ تو ہو نہیں سکتا کوئی کہ باڈی جو ہے کوئی باڈی جو ہے اس کا ماس زیرو ہو اور اس کے اندر موشن ہو. تو اگر کسی باڈی کا ماس زیرو ہے اس کا مطلب کہ وہ باڈی ہے ہی نہیں. وہ باڈی ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو اس کا مومنٹم کہاں سے آ گیا؟ لہذا جب ایک باڈی موشن میں ہے تو اس کی ویلاسٹی ہوگی، اور اگر ویلاسٹی اور ماس کو ملٹیپلائی کیا جائے تو اس سے جو آنسر آتا ہے وہ مومنٹم کہلائے گا. تو لینئر مومنٹم جو ہیں یہ ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے اور اس کی ڈائریکشن ویلاسٹی ہی کے ڈائریکشن میں ہوگی. تو انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس میں لینئر مومنٹم کا یونٹ ہوگا کلو گرام میٹر پر سیکنڈ، یا اس کو سمپلی نیوٹن سیکنڈ کہتے ہیں. تو مومنٹم جو ہیں یہ کوانٹٹی آف موشن کو میجر کرنے کا نام ہے. اور اس سے جو ہے ہمارا کامن آبزرویشن ہے. اگر ہم مومنٹم کو سمجھنا چاہیں تو مومنٹم کو اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا آپ دو باڈیز ہیں اور دونوں جو ہیں سیم ویلاسٹی کے ساتھ موشن کرتے ہیں. مثلا ایک ٹرک ہے اور ایک کار ہے. ٹرک اور کار جو ہیں دونوں میں سے دونوں کی سپیڈ سیم ہیں. تو کس کو روکنا زیادہ آسان یا کس کو روکنا زیادہ مشکل ہوگا؟ تو لازمی بات ہے کہ کار کو روکنا ایک ٹرک کے روکنے سے زیادہ آسان ہوتا ہے، یا ایک ٹرک کو روکنا کار کی بنسبت زیادہ مشکل ہوتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی ماس ہے. کیونکہ کار کا ماس کم ہے لہذا اس کو روکنا آسان ہوتا ہے، اور ایک ٹرک کو روکنا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ اس کا ماس زیادہ، حالانکہ اسپیڈ دونوں کی سیم ہے. اسی طرح اگر دو کوانٹٹیز، دو چیزیں ہیں، دو آبجیکٹس ہیں اور دونوں کا جو ہے ماس سیم ہے، ماس سیم ہے لیکن سپیڈ ڈفرینٹ ہے. مثلا دو ڈرم ہیں، ایک کا ماس 50 kg ہے اور دوسرے کا جو ہے ڈرم کا ماس جو ہے دو ڈرم ہے اور دونوں کا ماس سیم ہے. دو ڈرم ہیں اور فار ایگزامپل تارکول کا ڈرم ہے اور دونوں جو ہے آ رہے ہیں، ایک سلولی آ رہا ہے اور ایک فاسٹلی آ رہا ہے. اب کس ڈرم کو روکنا آسان اور کس ڈرم کو روکنا مشکل ہوگا؟ لازمی جو سلولی آ رہا ہے اس کو روکنا آسان ہوتا ہے، اور جو فاسٹلی آ رہا ہے، تیز آ رہا ہے، اس کا سپیڈ زیادہ ہے لہذا اس کو روکنا مشکل ہوتا ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ کوانٹٹی آف موشن ڈیپینڈ کرتا ہے ماس اور ویلاسٹی کے اوپر. تو اگر ماس سیم ہو اور ویلاسٹی ڈفرینٹ ہو تو کوانٹٹی آف موشن اس میں زیادہ ہوگا جس کا سپیڈ زیادہ ہوگا. اور اگر سپیڈ سیم ہو اور ماس ڈفرینٹ ہو تو جس کا ماس زیادہ ہوگا اس کے اندر مومنٹم بھی زیادہ ہوگا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک ایئر گن ہیں. تو ایئر گن کا جو ہے ایئر گن کے جو
بلٹ ہیں اس کے اندر جو آئرن شوٹ ہیں اس کا ماس 6 گرام ہے، 0.006 کلو گرام کے برابر ہیں، اور اس کی ویلاسٹی 62 میٹر پر سیکنڈ ہے۔ تو ڈیفینیشن کے مطابق اس آئرن شوٹ کا مومنٹم کتنا ہوگا؟ P از اکول ٹو ایم وی۔ تو ایم ماس آف دا آئرن شاٹ اور 62 از دا ویلاسٹی آف دا آئرن شاٹ، تو اس سے جو آپ کے پاس مومنٹم آ رہا ہے تو وہ 0.372 کلو گرام میٹر پر سیکنڈ یا 0.372 نیوٹن سیکنڈ ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی جو ہے وہ کلاشنکوف کی کو وہ شیل لے لیں تو اس کا ماس تقریباً 10 گرام یا 12 گرام یا 15 گرام ہوتا ہے، لیکن اس کی ویلاسٹی ہنڈریڈز میں ہوتی ہیں، تو لہٰذا اس کا جو مومنٹم ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا، لہذا وہ بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتی ہیں بنسبت ایک ایئر گن کے، جو عام طور پر لوگ شکار کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایئر گن اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا مومنٹم۔ اب مومنٹم اور فورس کے درمیان جو تعلق ہیں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب فورس کسی آبجیکٹ کے اوپر لگتی ہیں تو ایکسلریشن پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات آلریڈی ہم نے نیوٹن سیکنڈ لا کے اندر پڑھی تھی۔ نیوٹن سیکنڈ لا میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی کسی باڈی کے اوپر فورس لگتا ہے تو اس کے اندر ایکسلریشن پیدا ہوتی ہیں، اور وہ فورس ایم اے کے برابر ہوتی ہے۔ فورس از اکول ٹو ایم ملٹیپلائی اے۔ ایم از دا ماس آف دا آبجیکٹ اینڈ اے از دا ایکسلریشن آف دا آبجیکٹ۔ اب ایکسلریشن جو ہیں یہ چینج ان ویلاسٹی پر یونٹ ٹائم کے برابر ہوتا ہے، تو لہذا اگر ایکسلریشن کی جگہ ہم چینج ان ویلاسٹی پر یونٹ ٹائم پٹ کریں گے، اے از اکول ٹو ڈیلٹا وی ڈیوائڈ بائی ٹی، جو کہ وی ایف مائنس وی آئی ڈیوائڈ ٹی کے برابر ہیں، تو ایکویشن نمبر 1 میں اگر آپ ایکویشن نمبر 2 کو پٹ کریں گے تو ایف از اکول ٹو ایم ملٹیپلائی اے کی جگہ آپ نے وی ایف مائنس وی آئی ڈیوائڈ بائی ڈیلٹا ٹی لگا دیا۔ اب ایم دونوں کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا، وی ایف کے ساتھ بھی اور وی آئی کے ساتھ بھی، تو ایف از اکول ٹو اگلا اسٹیپ آپ کے پاس آ جائے گا، اور ایف از اکول ٹو ایم وی ایف مائنس ایم وی آئی ڈیوائڈ بائی ٹی۔ اب یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ مومنٹم ایم اے کے ایم وی کے برابر، ایف پی از اکول ٹو ایم وی، تو یہاں پر ایم وی ایف دس از فائنل مومنٹم آف دا آبجیکٹ اینڈ ایم وی آئی از دا انیشیل مومنٹم آف دا آبجیکٹ۔ تو اگر ایم وی ایف اور ایم وی آئی کی جگہ مومنٹم کا جو ہے وہ سمبل لگایا جائے تو ایم وی ایف کی جگہ ہم پٹ کریں گے پی ایف مائنس، اور ایم وی آئی کی جگہ ہم پٹ کریں گے پی آئی۔ تو فائنل مومنٹم سے اگر انیشیل مومنٹم کو مائنس کریں گے تو یہ آئے گا چینج ان مومنٹم، تو چینج ان مومنٹم کی جگہ ہم سمبل لگاتے ہیں ڈیلٹا پی، تو ڈیلٹا پی از اکول پی ایف مائنس پی آئی، تو ایف از اکول ٹو ڈیلٹا پی ڈیوائڈ بائی ڈیلٹا ٹی۔ ڈیلٹا ٹی مینس چینج ان ٹائم، ڈیلٹا پی از چینج ان مومنٹم۔ تو یہاں سے فورس کی ایک دوسری ڈیفینیشن بھی نکل آئی، اور وہ یہ ہے کہ دا ٹائم ریٹ آف چینج آف لینئر مومنٹم آف باڈی از equal to the net force acting on the body. This means that for sudden change in momentum, force is large and vice versa. اب اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو سڈن چینج ان مومنٹم ہے، سڈن چینج ان مومنٹم کا مطلب ہے کہ بعض اوقات مومنٹم یک دم چینج ہو جاتا ہے، یک دم سڈن چینج، تو اس سے بہت بڑا فورس پروڈیوس ہو جاتا ہے، اور اس بڑے فورس کی وجہ سے بعض اوقات نقصانات بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایک شیشے کی گلاس ہے اور اس کو 10 میٹر کے ہائٹ سے کسی فرش پر پھینکیں گے تو فرش پر پھینکتے ہی وہ چورا چورا ہو جاتی ہیں، لیکن اسی ہائٹ سے اگر ہم اس گلاس کو، اس شیشے کی گلاس کو فوم کے اوپر گراتے ہیں تو پھر وہ ٹوٹے نہیں ہیں۔ اب ہائٹ تو دونوں کی سیم ہے، وجہ کیا ہے؟ تو جس وقت 10 میٹر کا ہائٹ سے ایک گلاس آ رہا تھا تو وہ آہستہ آہستہ وہ جو ہے اسپیڈ اپ ہوتا جا رہا تھا، یعنی اس کی مومنٹم آہستہ آہستہ انکریز ہو رہی تھی۔ جس وقت وہ فرش کے ساتھ ٹکراتا ہے تو ٹکرانے سے معمولی ٹائم پہلے اس کا جو ویلاسٹی تھا وہ میکسیمم تھا، لہذا اس کی مومنٹم بھی میکسیمم ہوگی، لیکن جو ہی یہ فرش کے ساتھ ٹکراتا ہے
تو معمول ٹائم کے اندر اس کا مومنٹم یکدم زیرو ہو جاتا ہے، مومنٹم یکدم زیرو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا فورس وہ پروڈیوس ہو جاتا ہے، اور وہی فورس اس شیشے کی گلاس کو توڑنے کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر اتنی ہی ہائٹ سے اس گلاس کو اگر ہم کسی فوم کے اوپر گراتے ہیں، کسی گدی کے اوپر گراتے ہیں، تو وہ فوم کے اوپر کے ٹکرانے سے وہ آہستہ سلو ڈاؤن ہوتا ہے، تو زیادہ ٹائم لگاتا ہے مومنٹم کو ریسٹ جو ہے وہ زیرو پر آنے میں، کم ٹائم زیادہ ٹائم لگتا ہے، تو زیادہ ٹائم کی وجہ سے فورس کم ہو جاتا ہے، تو یہاں پر سڈن چینج نہیں آتا، لہذا جب ٹائم زیادہ لگے گا اس مومنٹم کو ریسٹ میں آنے میں، تو اس وجہ سے وہ جو ہے فورس کم پیدا ہوتا ہے، اور کم فورس کی وجہ سے گلاس ٹوٹنے سے بچ جاتی ہیں۔ تو یہ انٹرسٹنگ انفارمیشن میں آپ کو یہی بات بتائے جا رہے ہیں کہ فریجائل آبجیکٹس کے اندر، فریجائل کا مطلب ہے ایسے آبجیکٹ جو ایزیلی بروکن ہوتے ہیں، آسانی سے ٹوٹتے ہیں، تو اس آبجیکٹس کو کسی کاٹن میں بند کرتے وقت اس کے پیکنگ کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے اس طرح جو ہے وہ میٹیریل رکھے جاتے ہیں کہ وہ ان کو آپس میں ٹکرانے میں جو ہے وہ زیادہ ٹائم لگائیں گے، اس کا مومنٹم جو ہے وہ زیادہ ٹائم میں ڈکریز ہوگا، جس کی وجہ سے فورس کم جو ہے پروڈیوس ہوگا اور وہ چیز ٹوٹنے سے بچ جاتی ہیں۔ تو یہ تھا اس کا اپلیکیشن۔ اب یہاں پر جو ہیں ایک سالڈ ایگزامپل ہیں کہ ایک ماس آف کار ہے، ایک کار ہے جس کا ماس ہے 1200 کلو گرام، اور اس کی انیشیل ویلوسٹی 15 میٹر پر سیکنڈ ہے، اور فائنل ویلوسٹی 0 ہے۔ اب اگر ٹائم انٹرول یعنی ڈیفارمنگ ٹائم 0.25 سیکنڈ ہو تو اس کا جو ہے کتنا فورس اپلائی کرے گا، اور اگر ٹائم انٹرول 0.04 سیکنڈ ہو تو پھر کتنا جو ہے وہ ٹائم فورس اپلائی کرے گا، ڈیفارمنگ فورس۔ تو اگر اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ کار کسی ایسی چیز کے ساتھ ٹکرائے کہ اس کو ریسٹ میں لانے میں 0.25 سیکنڈ لگیں تو پھر کتنا فورس اپلائی کرے گا، اور اگر ٹائم 0.04 سیکنڈ ہو تو پھر کتنا فورس اپلائی کرے گا۔ تو آپ کے پاس جو ہیں فارمولہ موجود ہیں، F = ma، F = ma یا F = mvf - vi/t۔ تو یہاں پر vf بھی آپ کے پاس موجود ہے، vi بھی آپ کے پاس موجود ہے، ڈیلٹا ٹی دو ہیں، ایک کے لیے ڈیلٹا ٹی جو ہیں 0.25 ہے اور ایک دفعہ 0.04 ہیں۔ تو اب آپ نے ویلیوز پوٹ کرنی ہے 1200 کلو گرام 0 - 15 / 0.25، جس سے آپ کے پاس آنسر آ رہا ہے -72,000 کلو گرام میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، وچ از ایکول ٹو نیوٹن۔ اب چونکہ وہ جا رہا ہے آگے کی طرف تو فورس اپلائی ہوتا ہے ایسٹ کی طرف، اب جا رہا ہے ایسٹ کی طرف اور فورس اپلائی ہوگا ویسٹ کی طرف، تو یہ فورس ہوگا 72,000 نیوٹن۔ اب یہی دوبارہ اس کو اپلائی کریں اور ڈیلٹا ٹی کی جگہ 0.04 لگائیں گے، تو اب آپ کے پاس آنسر آ رہا ہے 4,50,000 نیوٹن، 4,50,000 نیوٹن۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کانٹیکٹ ٹائم جو ہے 0.25 ہو تو فورس 72,000 نیوٹن نکلتا ہے، اور اگر جو ہے ٹائم آف کانٹیکٹ وہ 0.04 نکلتا ہے، یعنی کم ٹائم میں جو ہے وہ مومنٹم ریسٹ میں آتا ہے، تو اس وقت 4,50,000 نیوٹن فورس اپلائی۔ تو ڈیفارمنگ فورس کون سا زیادہ ہوگا؟ جس کا ٹائم کم ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کانٹیکٹ ٹائم کم ہو تو فورس زیادہ پروڈیوس ہوگا، اور اگر کانٹیکٹ ٹائم زیادہ ہو تو فورس کم پروڈیوس ہوتا ہے، اور پھر ڈیفارمنگ فورس بھی کم ہوگی۔ تو یہاں سے آپ کو پتہ چلا۔ اچھا جی، تو اس چیپٹر کے اندر، اس ٹاپک کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ مومنٹم کسے کہتے ہیں، اور مومنٹم جو ہے یہ پروڈکٹ آف ماس اینڈ ویلاسٹی کے برابر ہوتا ہے، اس کا یونٹ ہے نیوٹن سیکنڈ۔ اور پھر ہم نے چینج ان مومنٹم اور فورس کے درمیان جو ہے ایک تعلق کو دیکھا کہ فورس جو ہیں یہ ریٹ آف چینج آف مومنٹم کے برابر ہوتا ہے، تو ریٹ آف چینج آف مومنٹم میں جتنا ڈیلٹا ٹی کم ہوگا فورس زیادہ پروڈیوس ہوگا، ڈیلٹا ٹی زیادہ ہوگا تو فورس کم پروڈیوس ہوگا۔ اور اس میں ہم نے سالڈ ایگزامپل پڑھا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ چکا ہوگا۔